جب آپ کو بتایا گیا مدینہ شریف کہ یہ مدینہ شریف ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، جبریل علیہ السلام نے عرض کی آپ یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ جب آپ نے نفل ادا کی تو آگے آپ کو ایک مقام ملا، آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں خوشبو آ رہی تھی۔ جب خوشبو آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا کہ یہ قبر جہاں سے اتنی خوشبو آ رہی ہے یہ کس کی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دختر فرعون کی، وہ دختر فرعون جو فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی، یہ وہ عورت ہے جو فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ جب وہ کنگھی کرتی تو وہ بسم اللہ پڑھتی۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ کیا یہ میرے باپ کا نام ہے؟ تو اس لونڈی نے، اس ملازمہ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے رب کا نام ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ تیرا اللہ ہے، یہ تمہارے باپ کا بھی اللہ ہے، یہ پوری کائنات کا اللہ ہے۔ اس نے کہا، اس کی بیٹی نے، فرعون کی بیٹی نے کہا کیا جو میرا باپ ہے اس کے سوا بھی کوئی اور اللہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ جب اس کی بیٹی نے سنا کہ یہ میرے باپ کے علاوہ کسی اور اللہ کو بھی مانتی ہے تو اس نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی۔ جب اس نے اپنے باپ کو بتائی فرعون کو، تو فرعون جو اس کے لیے اس کو بلایا اور اس کو بلا کر اپنے جب اس نے بلایا تو اس نے کہا کیا تم میرے علاوہ کسی اور رب کی عبادت کرتی ہو، اس کو پکارتی ہو؟ تو اس ملازمہ، اس غلامہ نے، اس غلامہ نے فرمایا کہ ہاں میرا وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو تیرا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے۔ جب اس فرعون نے یہ باتیں اس کی سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے حکم دیا کہ اسے آگ میں جلایا جائے، اسے اور اس کے بیٹے کو زندہ آگ میں جلایا گیا۔ یہ اس کی قبر ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے، یعنی کہ رب کو ایک ماننے والی، رب کو وحدہ لا شریک ماننے والی، جو فرعون جیسے ظالم کے سامنے بھی ڈٹی رہی، اپنے اللہ کو ایک مانتی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتی ہے، اللہ کی اس نے ادھر بھی حمد بیان کی، اس وجہ سے اس پر یہ ظلم ہوا اور اس نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی طرح جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو قصص کبریٰ میں آتا ہے وہ قائم یصلی فی قبری، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد مزید مشاہدے عجائبات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ سب سے پہلے جب آپ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قوم کھیتی کرتی ہے، لیکن وہ کھیتی عجیب ہے کہ ادھر ہل چلایا ادھر کھیت پختہ ہو گیا، یعنی پختہ ہو گیا، تیار ہو گیا، اور کٹ کر غلہ کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ یہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک عجیب منظر دیکھا کہ اسی وقت غلہ بویا جاتا ہے اور اسی وقت وہ دانہ بویا جاتا ہے، ساتھ ہی وہ پک جاتا ہے، یہاں تک کہ جب پک کے وہ تیار ہوتا ہے تو وہ اس کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جبریل، یہ عجیب میں نے کھیت دیکھے ہیں،
تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کھیت ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جب وہ خیرات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر دیتا رہتا ہے۔ یہ راہ خدا بھی خیرات کرنے کی وجہ سے ہے، یہ ان کے لیے اجر و ثواب کی مثال ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو کچھ انہوں نے خدا تعالیٰ کے راستے میں بیج بویا اور آخرت کی زمین میں بویا گیا، جب اسے قبولیت اور رحمت کا پانی ملا تو فوراً کھیتی کی طرح پھل لا کر اپنے مالکوں کو نفع پہنچایا۔ یعنی جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارا جو اللہ کے راستے میں جو خیرات ہوتی ہے وہ پکتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ پھل بن جاتی ہے، یعنی اس کی مثال ایسی ہے۔ اسی طرح یہ جاری رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسی قوم پر کہ گزرے، ایک عجیب آپ نے مشاہدہ کیا، آپ نے دیکھا، تو کیا دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ایک بھاری سا پتھر اس قوم کے سر پر مارا جاتا ہے، وہ ان کے سر چیتھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ سر اپنی جگہ پہ جدا ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ وہ پتھر مارتے ہیں، سر چیتھڑے ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ سر جوڑ جاتا ہے۔ یہ سزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں، جو نمازوں جب اذان ہوتی ہے تو وہ سوتے رہتے ہیں کہ ابھی پڑھتے ہیں، یہ نماز میں سستی کرنے والوں کی الزام ہے۔ تو آج ہمیں معزز سامعین نماز کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فکر مند رہنا چاہیے، نمازوں کو اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ سفر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جاری ہے، تو اس کے بعد آپ کا ایک گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے بدن ننگے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جنگل کی گھاس، کانٹے، پتھر، انگارے سب کچھ کھائے جا رہے ہیں مگر ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں اور انہیں یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، یعنی وہ اپنے مال کو اتنا جمع کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی جو ہوس ہے وہ پوری نہیں ہوتی، ان کے پیٹ نہیں بھرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ضرور، جو صاحب نصاب ہے ان کو ضرور دینی چاہیے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج جاری ہے، آپ کا ایک ایسی جگہ پر گزر ہوا جہاں کچھ مرد اور عورتیں اور ہیں، اور ان کے سامنے ایک طرف نہایت عمدہ اور نفیس قسم کا پکا ہوا گوشت ہے، دوسری طرف کچا بدبودار گوشت ہے۔ وہ عمدہ اور نفیس گوشت کو چھوڑ کر کچے اور بدبودار گوشت کو کھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جو عمدہ نفیس اور خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر بدبودار کچے گوشت کو کھا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی جبریل علیہ السلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ زانیوں کا حشر ہے جو اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر کسی غیر عورت کے پاس جاتے ہیں، یا وہ عورتیں جو اپنے حلال ان کے جو خاوند ہیں ان کو چھوڑ کر وہ دوسری غیر مردوں کے پاس جاتی ہیں۔
یہ ان کا اشر ہے۔ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو نفیس عمدہ قسم کا گوشت خوشبودار کو چھوڑ کر ایک بدبودار اور کچے گوشت کو کھاتے ہیں۔ یہ ان کا اشر ہے جو زانی لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے حلق چیرے جا رہے ہیں اور ان کے بنووں میں چھریاں پھیری جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے کیا قصور کیا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتنہ پر اور لوگوں کو لڑانے والے اور جھوٹے واعظ ہیں۔ یہ وہ علماء سو ہے جو ایک لوگوں کو لڑاتے تھے، جھوٹے واعظ کرتے تھے، یعنی کہ ایسی باتیں کرتے تھے جس سے لوگ لڑتے تھے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک فتنہ پرور لوگ تھے، فساد کرنے والے تھے۔ یہ وہ علماء کا اشر ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آگے جب سواری چلتی ہے تو آپ نے کیا دیکھا کہ جن کے پیٹ برج کی طرح اونچے اور شیشہ کی طرف صاف ہے اور پیر کے اندر سانپ بچھو پھرتے نظر آتے ہیں، جب ان سے کوئی اٹھنا چاہے تو پیٹ کے بوجھ کی وجہ سے وہ فوراً گر پڑتا ہے اور تھوڑی دیر میں ایک ڈرونی شکل کا گھوڑا آتا ہے اور ان کے پیٹوں کو کچل دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ شور و غل مچاتے ہیں اور آہوازاری کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبریل یہ کون لوگ؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، جو سود کھانے والے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ سفر معراج کا شروع ہوتا ہے تو آپ نے ایک اور عجیب منظر دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ انسان، ایک ایسا گروہ ان انسانوں کا کہ ان کے منہ ہونٹوں جیسے ہے اور فرشتے ان کے منہ پر چیر کر بڑے بڑے انگارے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ وہ انگارے ان کے حلق سے اتر کر فوراً پاخانہ کے راستے سے نکل جاتے ہیں اور پیڑ سے باہر نکلتے وقت انہیں شدید درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ چیخو پکار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ یہ ہمارا درس جاری ہے سفر معراج کا، انشاءاللہ العزیز مزید جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ جو بھی عرض کیا ہے، جو بھی بیان، جو بھی واعظ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔